السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 39واں مکتوب شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بندگی کرنے کے بیان میں۔ میرے بھائی شمس الدین، اللہ تمہارے ظاہر و باطن کو بندگی سے آراستہ کرے۔ سلام و دعا کے بعد کاتب حروف کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر و باطن کو اپنی بندگی سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ تم اس بات کو دل نشین کر لو کہ انسان کے دل میں اپنی بندگی کا غم ہونا چاہیے۔ انسان کے دل میں اپنی بندگی کا غم ہونا چاہیے اور اس کو لازم ہے کہ بندگی اچھی طرح بجا لائے۔ بندگی اچھی طرح بجا لائے۔ بندہ ہونے کی جو شان ہے وہ شان اس میں پیدا ہو جائے۔ بندہ ہونے کی شان جو اس میں ہے وہ شان اس میں پیدا ہو جائے۔ انسان کی اسی میں بھلائی ہے، ورنہ خدا کو اس کی کیا پرواہ۔ اس کی خداوندی کا حکم ہر وقت جاری رہے۔ بندے کی طبیعت میں رب کی فرما برداری کا مزاج ہر وقت جاری رہے۔ جانتے ہو کہ بندگی کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جانتے ہو کہ بندگی کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جس کام کا حکم ہو اس کو کرنے کے لیے بے چین ہو جاؤ۔ جس کام کا حکم ہو اس کو کرنے کے لیے بے چین ہو جاؤ اور فوراً انجام دو۔ اور بندہ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جس حال میں رہو خوش رہو، چوں چرا زبان سے نہ نکلے۔ چوں چرا ہر حال میں راضی رہو، چوں چرا زبان سے نہ نکلے۔ شربت ملے یا زہر چپ چاپ خوشی سے پی جاؤ۔ دم نہ مارو اور اس کا وہم بھی نہ آنے دو کہ مجھ کو یہ چاہیے اور یہ نہ چاہیے، مجھ کو یہ چاہیے کہ نہ چاہیے، کیونکہ بندے کی یہ شان ہی نہیں کہ خداوند پر اس کو کسی قسم کا اعتراض پیدا ہو۔ بندے کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ خداوند پر اس کو کسی قسم کا اعتراض پیدا ہو۔ جو کچھ ادھر سے کہا جائے، جو کچھ ادھر سے کیا جائے، اس سے اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اعتراض سے منہ موڑ لینا۔ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ اعتراض سے منہ موڑ لینا اور خواہش خداوندی پر راضی رہنا۔ اگر زہر دیں تو شربت سمجھ کر نوش جاں کر لینا، پیشانی پر ہرگز بل نہ آنے دینا۔ برادر عزیز، ہم تم سے کیا کہیں کہ بندہ ہونا کس قدر مشکل کام ہے۔ بندہ ہونا کس قدر مشکل کام ہے۔ دیکھو، 7 لاکھ برس تک اس مردود بارگاہ نے بندگی کی۔ 7 لاکھ برس تک اس مردود نے بارگاہ خداوندی میں عبادت کی، مگر ایک ساتھ کے لیے بندہ نہ ہو سکا۔ عبادت کرنا اور ہے، بندہ ہونا اور ہے۔ سنو، در حقیقت بندہ وہی ہے کہ اپنے اغراض سے پاک ہو۔ بندہ کون ہے؟ اپنے اغراض سے پاک، بت پندار، حز نفس سے آزاد ہو گیا۔ ایک دوسرے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بندگی کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا، جب تم آزاد ہو جاؤ اس وقت سمجھو کہ بندہ ہو گئے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا کہ دنیا میں عبد الرزاق، عبد الوہاب، عبد الرحمن ہونا بہت آسان ہے، اور ایسے ہزاروں بندے پاؤ گے۔ یعنی چونکہ وہ رازق ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اس لیے غرض اس کے بندے ہوئے، اسی لیے غرض سے اس کے بندے ہوئے۔ مگر ایک عبداللہ تم کو شاید ہی ملے، ایک عبداللہ شاید ہی تم کو ملے۔ اس ذات پاک کو من حیث الذات معبود و مخصوص سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ صفات کا بندہ ہونا آسان ہے، صفات کا بندہ ہونا آسان ہے، صفات کا بندہ ہونا آسان ہے، ذات کا بندہ ہونا مشکل ہے۔
برادر عزیز، جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس خیال سے پوچھتا ہے، اس خیال سے عبادت کرتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہماری حاجت پوری نہ ہوگی، تو وہ اپنے غرض کا بندہ، اپنے خواہش کا بندہ ہے، حق کا بندہ، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو علی سیاح رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر تم سے پوچھیں کہ بہشت چاہتے ہو یا 2 رکعت نماز، اگر تم سے پوچھا جائے کیا چاہتے ہو، بہشت یا 2 رکعت نماز، تو تم ہرگز بہشت کے لیے راضی نہ ہونا، یہی کہنا کہ 2 رکعت نماز ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہشت نفس کا حصہ ہے، وہاں آرام و عافیت ہے۔ جہاں غرض اور مطلب کی بات ہے، اس جگہ مکر و بلا دونوں طاق میں ہیں۔ جس جگہ غرض و مقصد کی بات ہے وہاں مکر و بلا دونوں طاق میں ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور اعتراض کرنا شروع کر دیا، 2 مرتبہ تک حضرت خضر علیہ السلام خاموش رہے اور معاف کر دیا، یعنی جب کشتی میں چھید کیا گیا اور لڑکا جان سے مارا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کیے اور اپنی شرط پر ثابت قدم نہ رہ سکے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا خیال نہ کیا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار بنانے پر فرمایا لا اشیت لا تخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، کیونکہ آپ نے دیوار مفت میں بنا دی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، ہم اب تم سے جدا ہو جاتے ہیں، اب ہمارا تمہارا ساتھ چھوٹنا چاہیے۔ دیکھو جس وقت تک غرض و مطلب کی بات درمیان میں نہ تھی، باوجود اعتراض کے دونوں ساتھ تھے، باوجود اعتراض، 2 پہلے جو سوال ہوئے اس پر کشتی میں چھید کیے اس پر آپ نے اعتراض نہیں کیا، اور کیا ہے بچے کو مار دیے اس پر اعتراض نہیں کیا، لیکن اعتراض کیے بھی تو آپ خاموش رہے حضرت خضر علیہ السلام۔ جیسے ہی اعتراض اجرت پر ہوا، بولے آپ نے دیوار مفت میں بنا دی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہم تم سے جدائی ہے، اب ہم کو تم سے جدائی ہے، اب ہمارا تمہارا ساتھ چھوٹنا طے ہے۔ دیکھو جس وقت تک غرض و مطلب کی بات درمیان میں نہ تھی، باوجود اعتراض کے دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ دیکھو جس وقت تک غرض و مطلب کی بات درمیان میں نہ تھی، باوجود اعتراض دونوں ساتھ ساتھ تھے، غلطیاں معاف ہوتی رہیں، مگر جب اجرت کا قصہ پیش ہوا تو 1 منٹ کے لیے بھی صحبت قائم نہ رہی۔ اہل نظر نے جب یہ دیکھا کہ اپنے مطلب کی فکر بری بلا ہے، اپنے مطلب کی فکر بری بلا ہے، تو اپنی ہستی اور کل خواہشات کے درمیان سے اٹھا دیا۔ دیکھو جب اجرت کا قصہ پیش ہوا تو 1 منٹ کے لیے بھی صحبت قائم نہ رہی۔ اہل نظر نے جب یہ دیکھا اپنے مطلب کی فکر بری بلا ہے، تو اپنی ہستی اور کل خواہشات کو درمیان سے اٹھا دیا اور کہنے لگے ہم بندے ہیں، اور بندے کی ملک میں، بندے کے حصے میں، بندے کے تصرف میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ العبد ما فی یدہ ملک المولا، بندہ اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے آقا کی ملک ہے۔ جب یہ رنگ ہے تو یوں ہونا چاہیے کہ قبول ہے تو سر آنکھوں پر، رد ہے تو سر آنکھوں پر، آنکھ ہے تو سر آنکھوں پر، گداخت ہے تو سر آنکھوں پر، اگر جلا دیں تو اگر جلا دیں تو بجان و دل منظور، اور اگر موافقت کریں تو بس سر چشم قبول۔ یہ تو بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو، تم بندہ ہو۔ قاضی کا گھر کھود ڈالو گے یا دیوار سے سر ٹکراؤ گے؟ فیصلہ جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ ایک محترم نے کیا خوب کہا ہے، تم اس کو مارے یا قتل کرے، تم اس کو مارے یا قتل کرے یا اپنے پاس رکھے، میں جان و دل سے اپنے کام کو تیرے سپرد کر چکا ہوں۔ ان باتوں کو دیکھ کر سالکان راہ کا اندازہ نہ رہا کہ بہشت دوزخ کا وہم بھی دل میں نہ آنے دیا۔ وہ یوں سمجھے کہ دونوں چیزیں معدوم ہو گئی ہیں۔ محض مفلسی و بے نوائی کے طرح بندہ، محض مفلسی و بے نوا کی طرح بندہ اور اس راہ میں قدم رکھا اور اپنے خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھا، نہ جانا، نہ چاہا،
शायद इस नकल से तुमको कुछ पता चल सके। एक दरवेश को किसी ने आते हुए देखा तो पूछा, जनाब कहाँ से तशरीफ लाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह। इसके बाद पूछा, कहाँ तशरीफ ले जाएंगे? जवाब मिला, अल्लाह। फिर इन्होंने दरियाफ्त किया, मकसूद और मतलूब आपका क्या है? कहा, अल्लाह। गर्ज जो सवाल करते सबके जवाब में वही अल्लाह अल्लाह कहते थे। मैं तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखूं, फिर आंखें इस नाम पर रखूं और खून रोऊं। मैं तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखूं, फिर आंखें इस नाम पर रखूं और खून रोऊं। बराबर तेरी दोनों आंखें तेरे ख्याल में महू हैं। मैं जिसको देखता हूं तू ही नजर आता है। ब्रदर अजीज, इस ख्याल से ताअत करना कि इसका बदला मिलेगा, इस ख्याल से इबादत करना के इसका बदला मिलेगा, और इस नियत से इबादत करना के अजर व सवाब हासिल होगा। इसको ज़हर कातिल समझो। बड़ा प्यारा जुमला है, देखो। हाँ, इस ख्याल से ताअत करना कि इसका बदला मिलेगा और इस नियत से इबादत करना कि अजर व सवाब मिलेगा, इसको ज़हर कातिल समझो। अबदियत व माबूदियत के नाज व नियाज को लोग समझे नहीं है। अबदियत व माबूदियत के राज व नियाज को, बंदा और बंदे का ताल्लुक खुदा से होने को लोग समझे नहीं है। हम एक बात तुमसे कहते हैं, इससे तुम समझ जाओगे। इस बुलंद दरगाह, इस बारगाह आली की ये शान है कि 1000 साल तुम वहां सर भी रगड़ा करो और सारी दुनिया के लोग जितनी इबादत और ताअत कर सकते हैं वो भी तुम खुद तन्हा क्या करो। इस पर भी ये हुक्म हुआ कि ओ ना बेकार, तू किसी काम का नहीं, मैं तुझे पसंद नहीं करता, तो तू मेरे लायक नहीं। वहां इतना कहना, वहां की इतनी झिड़की, समझो कि तमाम इताअत का अजर और कुल इबादत का सवाब मिल गया। जो कुछ पाना था वो तुम पा चुके और जो कुछ मिलना था वो तुम्हें मिल चुका। एक नकल आपके सामने बयान करते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। उम्म माजिया, गुज़िश्ता उम्मत में से एक शख्स ने सालहा साल इताअत व इबादत की थी और उम्र मुजाहिदा और रियाजत में गुजारी थी। पैगंबर वक्त के पास वही आई कि इस आबिद से कह दीजिए कि इस कदर तकलीफ व इबादत व जहमत और रियाजत उठाना फजूल है, तेरा ठिकाना तो जहन्नम है। पैगंबर वक्त ने जब ये हुक्म खुदावंदी इसको सुनाया तो वो शख्स इबादत और ताअत और बढ़ा दी और खुशी से फूला ना समाया। लोगों ने हाल देखकर बड़ा ताजुब हुआ। लोगों ने इसका हाल देखकर बड़े ताजुब से कहा, बोले हुआ क्या है? ये हाल देखकर बड़ा ताजुब है। इससे कहने लगे, सच तो कहो, बात क्या है? क्या तुम दोज़खी नहीं हो? इसने जवाब दिया कि दरअसल हमारा ख्याल था कि गालिबन हम दोज़ख के काबिल नहीं है, क्योंकि दोज़ख भी इसके ममलकियत में से एक बड़ी शय है। अब जब बजरिए वही खुदावंदी इसका यकीन हो गया कि इतनी रियायत इस नाचीज के साथ की गई है कि जहन्नम में जगह मुकर्रर हुई है, हमारी खुश नसीबी, हमारी इज्जत और दौलत की क्या इंतहा रही। हमको तो इस खुशी में रक्स करना चाहिए क्योंकि वहां से पैगाम आया है। वो कबूल करे या रद्द करे, कबूल करे बड़ी बात है, रद्द भी अगर कर दे, वहां का रद्द करना भी कोई मामूली बात नहीं होती क्योंकि हुक्म वहां से आया है। वाह ऐ ब्रदर अजीज, वाकया है कि जब इंसान अपने को बेकदरी की तराजू में फासिक व फाजिर समझकर ना तोलेगा, जब तक इंसान अपने को बेकदरी के तराजू में फासिक व फाजिर समझ कर ना तोलेगा, इससे बंदगी दुरुस्त ना होगी। फासिक व फाजिर समझकर इबादत करना, बावजू होकर ही नहीं। फासिक व फाजिर अपने आप को तस्वर करना, मैं गुनहगार हूं, बल्कि मेरा हर सजदा मैं खुदा की बारगाह में इस नियत से, इस डर से करता हूं कि मैं इबादत के काबिल ही नहीं हूं, मैं इबादत के लायक ही नहीं हूं। मेरी तमाम इबादतों को अगर किसी एक कुत्ते के सामने फेंक दे तो कुत्ता उसे सूंघकर छोड़ देगा। मेरी इबादतें इतनी नाकिस हैं, मेरी इबादतों का कोई कुछ शुमारी नहीं, मैं सरापा गुनहगार हूं। बल्कि तसव्वुर करे, इस शहर में हमसे बुरा कोई शख्स नहीं है, बल्कि किसी की मां ने हमसे बुरा कोई शख्स पैदा ही नहीं किया है। अपने आप को जितना कमतर हकीर समझते जाओगे, खुदा की बारगाह में उतने दर्जात बुलंद पाओगे।
واقعہ ہے کہ جب تک انسان اپنے کو بے قدری کی ترازو میں فاسق و فاجر نہ سمجھ لے گا، اس سے بندگی نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اگر ان کی روحیں سگان مزاحل کے پاس بھی بھیجی جائیں تو ایسے ذلیل وخار دکھائی دیں گی کہ مرگٹ کے ارواح ان کو اپنے پاس پھسلنے نہ دیں گی۔ صرف یہ قیاسی بات نہیں ہے بلکہ ایسا ہو بھی چکا ہے۔ نقل ہے، ایک درویش رات کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، الہی تیری محبت جو میرے دل میں ہے اس کے ذریعے سے مجھ کو قبول فرما، تیری محبت جو میرے دل میں ہے اس کے ذریعے سے مجھ کو قبول فرما، اور اگر میری محبت قابل قبول نہیں ہے تو بندگی کی وجہ سے قبول فرما، اور بندگی بھی قابل قبول نہیں ہے تو اس کتے کی طرح مجھ کو قبول فرما جس کو تو قبول کرتا ہے۔ صبح کو درویش راستے میں جا رہے تھے، کتے نے زبان حال سے کہا، بولے حضرت کیا ہو گیا؟ حضرت سلامت آپ کا مزاج رات میں ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہو گیا تھا، سن لو ہم آج تک جب سے لباس سگی ہم جب سے کتے کے لباس میں ہیں آج تک خدا کی بال برابر نافرمانی نہیں کیے، آج تک ہم اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرے ہی نہیں ہیں جب سے لباس سگی کتے کے لباس میں جب سے ہم ہیں کبھی نافرمانی نہیں کیے۔ سوچ سمجھ کے ہماری مثال دینا، سوچ سمجھ کر ہماری مثال دینا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھیں کہ خدا کی ادنا سے ادنا مخلوق جتنا خدا کے احکامات کی پابند ہے ہم ہے ہی نہیں، تو کس منہ سے اپنے آپ کو اشرف کہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو قابل کہیں؟ تو ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو فاسق سمجھیں، گنہگار سمجھیں، نادان سمجھیں، خاک سمجھیں۔ اگرچہ ہم یہ لباس سگی ہیں مگر ابتدائی پیدائش سے اب تک، کتا کہہ رہا ہے اب تک کبھی حکم خدا بندی کے خلاف کوئی کام نہیں کی، اپنی خواہش کی تابعداری نہیں کی۔ یہ سن کر وہ درویش کہنے لگے، یہ تو ہمارے نصیب نہیں کہ تمہاری گلی کے کتے بنے، یہ تو ہمارے نصیب نہیں کہ ہم تمہارے گلی کے کتے بنے، کاش ان کتوں کے پاؤں کی خاکی ہو جائیں، کاش ان کتوں کے پاؤں کی خاک ہو جائیں جو آپ کے حکم کے خلاف کوئی کچھ کام کرتے ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کچھ پتھر خوف خدا سے پگھل جاتے ہیں، کچھ پتھر خوف خدا سے گر جاتے ہیں، مگر یہ تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ کچھ پتھر چشمے ظاہر کرتے ہیں، فوارے نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے اس سے، تم کو کیا ہوگا؟ تمہارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس کا حال جانوروں سے زیادہ گزرا ہو گیا، جس کی مثال کتے کی ہے بلکہ جانوروں سے بدتر؟ تو حقیقت میں بندہ اسی وقت کمال کا ہو جاتا ہے، عبادت اس کمال کی کرے اور سادگی، عبادت کرنے میں اس کمال کو پہنچے کہ فرشتے ناز کرے، اور سادگی اس طرح اختیار کریں کہ ادنا سے ادنا مخلوق حیران ہو جائے، بولے کتنی سادگی اختیار کر چکا ہے۔ تو بندگی در حقیقت اس چیز کا نام ہے جس میں بندے میں خاکساری پیدا ہو جائے۔ عبادتیں، صرف عبادتیں آدمی کو اتراہٹ پیدا کرتے ہیں، اکڑ پیدا کرتی ہیں، جنت جیسی جگہ سے باہر لے کر آئے۔ شیطان مردود بارگاہ ہوا، وجہ کیا تھی؟ وہ بندہ پن کیا تھا نہیں جانتا تھا۔ بندہ ہونا بڑی بات ہے، اور بندے کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خاکسار بن جائے، کمال کا خاکسار۔ بولے تجھے اترانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ارے تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اس سے بڑی حقارت بندے کے لیے کیا چاہیے کہ وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ پھر جب قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا تو اس کی شان کیا بیان کرنی ہے؟ تو تھا ہی نہیں، تجھے لایا گیا ہے، اور لانے کے راستے کیا بتائے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس کے بعد انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم لائے کس راستے سے؟ تھا تو نہیں، پہلے تو تیری یہ حقارت ہے، تو تھا نہیں، پہلے تو تیری یہ حقارت ہے، اب تجھے لا رہے ہیں تو کوئی معتبر راستوں سے نہیں لا رہے ہیں، ہم تجھے کہاں سے لا رہے ہیں؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم تجھے ایک نطفہ بنائے، وہ بھی کیسا؟ ایک اچھلتا ہوا خطرہ، ایک اچھلتے ہوئے خطرے سے ہم تیرا وجود بخشے، امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم تجھے دیکھنے اور سننے والا بنائے۔ تجھے ہم لائے ہیں تو تھا نہیں،
یہ تیری حقارت، تجھے لائے خاک سے یہ تیری حقارت، تجھے لائے نطفے سے یہ تیری حقارت، تجھے ماں کے پیٹ میں رکھ کر خون کھلائے یہ تیری حقارت، تجھے دو گندے مقامات سے پیدا کی یہ تیری حقارت، پھر تو کس چیز پر اطراحت، کس چیز پر عقل، کس چیز پر توجہ، کس چیز پر تو اپنے آپ پر دھیان دے رہا ہے؟ تیرے یہ عبادت ہے، تیری یہ سجدے؟ تجھے ناز کس بات پر ہونا چاہیے کہ تو بندہ ہے، تیرے اندر خاک ہے، تو ایسی خاک ہے، اگر تو کسی کامل شیخ کی خدمت میں رہے گا تو خاک داں نہیں، اس کے بعد رازداں بن جائے گا۔ کوئی میرا راز جان نہیں سکتا۔ تو جتنا معرفت حقیقت میں یہی ہے، معرفت حقیقت میں یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خاک بنائے، اپنے آپ کو زیرو بنائے۔ حضرت معصوم علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیرو کرو، زیرو کی اگرچہ کچھ حقیقت نہیں ہے، مگر زیرو جب ہو جاؤ گے تو تمہارے بازو ایک لگ جائے گا۔ وہ ایک کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو جتنا تم خاک کرو گے خدا تم کو اپنا راز عطا کرے گا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خاک نہیں کریں گے خدا اپنا راز عطا نہیں فرمائے گا۔ دیکھو یہ کچھ سالوں کی محنت ہے، کچھ سالوں کیا ہے مجاہدہ ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا بارگاہ خداوندی سے اس خاک داں کو رازداں کے جانب سے پیغام آئے گا۔ جب تم مجاہدہ ریاضت کرو گے، معرفت حاصل کرو گے تو اس خاک داں میں وہ رازداں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور بے ساختہ وہاں سے ندا آئے گی، بولے مجاہدہ بند، ریاضت بند، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ کر آئیے اس حال میں کہ آپ بھی راضی، آپ کا رب بھی راضی۔ لوٹ آئیے، کیسے لوٹ آئیے؟ آپ بھی راضی، آپ کا رب بھی راضی۔ کب؟ جب بندہ خاکداں ہو کر اس رازداں سے واقف ہو جائے گا تو یہاں پہ پیغام بڑے پیار سے ہوگا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آئیے، کیسے؟ آپ بھی راضی، آپ کا رب بھی راضی۔ رضا الہی اپنے سایہ محبت میں لے کر، رضا الہی اپنے سایہ محبت میں لے کر جوار کرامت تک تمہیں پہنچا دے گا، سایہ محبت میں لے کر جوار کرامت تک پہنچائے گا۔ پھر اس وقت تم دیکھو گے تمہاری کیا عزت اور کیا شان ہوگی۔ فردائے قیامت میں جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزندوں کے ساتھ بہشت میں جائیں گے، بہشت کے دروازوں سے غایت ہجوم کے باعث آواز آنے لگے گی، اس وقت ملائکہ کا عجب حال ہوگا، نہایت تعجب سے وہ دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ وہی شخص ہے جو ننگا مادرزاد بہشت سے باہر کر دیا گیا تھا۔ برادر عزیز، اس راہ کے جو مرد ہیں وہ جانتے ہیں کہ عشق کی علامت، عشق کا اندازہ، عشق کا غم کس قدر و قیمت رکھتا ہے۔ جس کو عشق ملا وہ مرد قلندر بنا، جس کو عشق نہیں ملا وہ دلندر بنا۔ میرے سینے میں ایسا دل ہے کہ اگر دم بھر بھی اس میں غم نہ ہو تو غم دینے والوں کے نزدیک جاؤں، ان خانقاہ نشینوں کے قریب جاؤں اور ان سے غم قرض مانگوں۔ کیا کرنا ہے؟ سنت الہی اسی طرح پر جاری ہے۔ جس کو غم ملا اسے دو جہاں ملے، جس کو دنیا ملی وہ پریشان حال رہا۔ دست باکار دل بیار، جب خانقاہوں سے رجوع ہو جاؤ گے، اللہ والوں سے رجوع ہو جاؤ گے تو دنیا تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی اور تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بندگی کا درجہ عطا فرمائے اور خاک کے اندر اللہ تعالیٰ جو راز رکھا ہے اس راز کو پہچاننے کی قوت عطا ہو جائے۔ مولا جب ہم اس دنیا سے نکلیں تو مولا اس حال میں نکلیں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی پیاری صدا ہمارے کانوں میں گونج اٹھے، ہم ایڑیاں رگڑتے نہیں، دل کے سرور اور دل کے مچلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آپ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہمیں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔